ناظرین، موجودہ رپورٹ کے مطابق فلسطین غزہ میں 50,000 سے زائد افراد کو شہید کیا جا چکا ہے، جن میں وہ بچے بھی شامل ہیں جنہیں ہمیشہ کے لیے یتیم کر دیا گیا ہے۔ ان میں وہ مائیں بھی شامل ہیں جن کے سامنے ان کے بیٹوں کی لاشیں موجود ہیں۔ ان میں وہ بہنیں بھی شامل ہیں جن کے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، میں حیران ہوں اور شرمندہ بھی اس وقت پوری دنیا میں چھائی ہوئی اس خاموشی پر جس کی چیخیں ہمیں فلسطین اور غزہ میں گرتے ہوئے ہر ایک دھماکے سے سنائی دیتی ہیں۔ وہ چیخیں جو ہمیں غزہ کے جلتے ہوئے گھروں سے سنائی دیتی ہیں، اور وہ چیخیں جو ان معصوم اور ننھے بچوں کے کٹے ہوئے جسموں سے سنائی دیتی ہیں جنہیں بے گناہ شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ جو ان معصوم آنکھوں سے جو ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی ہیں، اور ان جنازوں سے کہ جن پر کفن بھی موجود نہیں۔ اور پھر وہ چیخیں سنائی دیتی ہیں مجھے اپنے ہی ضمیر سے جو یہ سب کچھ ہوتا ہوا صرف دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک لمحے کے لیے یہ تصور کریں کہ اگر ہم میں سے کوئی انسان اس وقت غزہ میں موجود ہوتا، جس کی آنکھ کھلتی دھماکے سے، جس کے سامنے اس کے ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوئی ہوتی، اور جس کے سامنے اس کے بہن بھائی ملبے کے ڈھیر کے نیچے دبے ہوئے ہوتے، جس کے ہاتھ میں اس کے بچوں کے کٹے ہوئے اعضاء ہوتے، اور جس کے چاروں طرف صرف چیخ و پکار کا عالم ہوتا، تو کیا کیفیت ہوگی اس انسان کے دل کی۔ اور پھر دنیا میں اربوں انسان اور کروڑوں مسلمان ہونے کے باوجود جب کوئی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس لمحے اس انسان پر کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن آج کے دور میں المیہ یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے سوشل میڈیا پر غزہ کی کوئی تصاویر یا ویڈیوز آتی ہیں تو ہم شرم کے مارے انہیں جلدی سے سکرول کر دیتے ہیں اور پھر وہی باقی ویڈیوز دیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ آخر مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میرے ماں باپ تو ٹھیک ہیں، میرے بہن بھائی تو ٹھیک ہیں، میرے بچے تو محفوظ ہیں۔ لیکن ناظرین، پھر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں انسان ہوں؟ کیا واقعی انسان ایسے ہوتے ہیں؟ اور اگر میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو مجھے غور کرنا چاہیے ہوگا کہ کیا میں واقعی مسلمان ہوں؟ کیا میں وہ مسلمان ہوں جس کا تصور ہمیں اسلام نے دیا ہے؟ کیونکہ اسلام اور قرآن جس مسلمان کی پہچان کرواتے ہیں وہ مسلمان تو ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ آج کا مسلمان تو کہتا ہے کہ یا اللہ نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، حج بھی کر رہا ہوں، ابھی رمضان گزرا ہے اس میں بھوکا بھی رہا ہوں، تراویح بھی پڑھی ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، اب اور میں دین کے لیے کیا ہی کر سکتا ہوں؟ تو یا اللہ تو ہی ان کی کوئی مدد کر دے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، مجھے اس بات کا دکھ تو ضرور ہے کہ غزہ میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ انہیں ان کے رب کے پاس اس سے بہتر بدلہ ضرور ملے گا۔ لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ جب وہ معصوم بچے اور وہ بے بس مائیں جا کر اس رب کو بتائیں گی کہ دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان موجود تھے، بڑے بڑے ایٹمی طاقت رکھنے والے لوگ موجود تھے، بڑے وسائل رکھنے والے بھی لوگ موجود تھے، لیکن ہمارے حق میں ان میں سے کسی نے آواز تک نہ اٹھائی، ہمارا ساتھ دینا، ہماری مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس ظلم کے خلاف ان میں سے کسی نے بات تک نہیں کی۔ تو ناظرین، مجھے ڈر ہے کہ اگر کل ہمارے رب نے ہم سے یہ سوال پوچھ لیا تو پھر ہم اس کا کیا جواب دیں گے۔ میں یہاں پر قرآن کی کچھ آیات کا ترجمہ کرنا چاہوں گا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں اور عورتوں اور ان بچوں کی مدد کے لیے نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب اس بستی سے نکال لے ہمیں جہاں یہ ظلم لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں، اور اپنے پاس سے ہمیں کوئی مددگار دے اور اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی مددگار بنا دے۔ جہاں قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں،
حسبي الله ونعم الوكيل. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اے جہاد سے ڈرنے والو تم کہیں رہو، موت تو تم کو آ کر رہے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں رہو۔ اور وہ اللہ کے پیغمبر کی مرضی کے خلاف بیٹھ کر خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے، اور دوسروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلو، ان سے کہو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ کاش وہ اس بات کو سمجھتے، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہیں کیا اور ان کو ہلنے کی بھی اجازت نہیں دی، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ ناظرین، جب میں حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے وہ حدیث نظر آتی ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر وہ اس پر قادر نہ ہو تو اسے اپنی زبان سے، اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو کم سے کم اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ اور ساتھ میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ایمان کا سب سے کم تر اور کمزور درجہ ہے۔ ناظرین، میں یہاں پر اقبال کے کچھ اشعار پڑھنا چاہوں گا جو انہوں نے جواب شکوہ کی صورت میں اس امت کو بیدار کرنے کے لیے کہے تھے۔ کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم ہوئے خوار تارک قرآن ہو کر، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے بے ہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، منفیت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، دل میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اور ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب وقت ہے جاگنے کا، صرف رونے دھونے اور جذباتی ہونے اور چھپ چھپ کر پوسٹیں شیئر کرنے سے ناظرین کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، اب وقت ہے اپنا کردار ادا کرنے کا اور عملی اقدامات اختیار کرنے کا۔ تو بائیکاٹ کریں ان تمام برینڈز کا، ان تمام کمپنیز کا جو اسرائیل کو اس ظلم کے خلاف سپورٹ کر رہی ہیں۔ ہمارا ہر خرچ، ہماری ہر خریداری یا تو کسی مظلوم کا سہارا بنتی ہے یا کسی ظالم کی طاقت۔ تو اگر ہم مظلوم کا سہارا نہیں بن سکتے تو کم سے کم ہمیں ظالم کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے۔ ڈونیٹ کریں فلسطینی عوام کی مدد کے لیے، ہمارا ہر روپیہ، ہر پیسہ وہاں کسی زخمی کی دوا، کسی یتیم کے کھانے یا کسی ماں کی پناہ بن سکتی ہے۔ اور سوشل میڈیا پر آواز اٹھائیں، ٹرینڈز بنائیں، شعور پھیلائیں اور ظلم کو بے نقاب کریں۔ یہ دور سوشل میڈیا کیمرے کا دور ہے، اس میں ایک ویڈیو، ایک پوسٹ پوری دنیا تک پہنچ سکتی ہے۔
اور پھر اپنے ہی ملک میں آواز بلند کریں اور حکومتی سطح پر یہ دباؤ بڑھائیں کہ فلسطین کے لیے، فلسطین کے حق میں ایک واضح اور عملی طور پر ایک اقدامات کیے جائیں اور ایک مضبوط اور عملی پوزیشن لی جائے۔ اور پھر سب ان تمام عملی اقدامات کے ساتھ، جن میں مجھے ابھی بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میری ایک پروڈکٹ خریدنے سے ان کو کیا ہی فائدہ ہوگا، لیکن ناظرین، ہماری ہر ایک خریدی ہوئی پروڈکٹ سے، ہماری خریدی ہوئی ہر ایک چیز سے ان کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اور تمام ان عملی اقدامات کے بعد پھر خاص طور پر دعاؤں میں بھی اپنی ان فلسطینی بہن اور بھائیوں کو یاد رکھیں۔ اور پھر آخر میں بس ایک سوال کہ کیا آپ اس ظلم پر خاموش رہیں گے یا آپ اپنے ایمان اور انسانیت کا ثبوت دیں گے؟ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔